إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک۔ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائیں اور زمین سے ان کے لیے رہنما انہی کے بنی جنس، انہی کے اپنے لوگوں میں سے، انہی کے اپنے شہروں میں سے، اپنے دیہات میں سے اللہ رب العزت نے انبیاء کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ ان کتابوں کی تفسیر، ان کی شرح اور ان کے مسائل کھول کھول کر ان کے سامنے بیان کریں۔ اللہ رب العزت کا یہ بہت ہی بڑا احسان ہے، ورنہ قرآن کریم نازل کر دیا جاتا کسی بھی طرح سے اور اسے بیان کرنے والا کوئی نہ ہوتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھانا ناممکن ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے احسان فرمایا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا اور آپ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ ان لوگوں کو قرآن کریم کی آیات سنائیں، سکھلائیں، ان کے سامنے پڑھیں اور ان کو مسائل و احکام بیان کریں۔ اور نبیوں کو اللہ رب العزت چاہتا تو لوگوں کے دلوں میں ویسے ہی ایسی چیز پیدا کر دیتا کہ وہ نبیوں کو قبول کریں کہ یہ واقعی نبی ہیں۔ اور انبیاء میں اللہ رب العزت نے واقعتاً کچھ ایسی چیزیں رکھی ہوئی تھیں کہ ان کے چہرہ مہرہ، ان کے ڈیل ڈول، ان کے عادات و اطوار کو دیکھ کر ہی آدمی سمجھ جاتا تھا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں، آدمی ہیں تو آدمی، لیکن عام آدمی نہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے کر سکتے ہیں جس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہود کے بڑے علماء میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں یہ شور مچا ہوا تھا کہ نبی آ رہے ہیں۔ ہجرت کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے بھی شوق ہوا کہ میں بھی دیکھوں کہ کیا بات ہے، اتنے زور شور سے جس کا استقبال کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام ابھی مسلمان نہیں ہوئے، یہودی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ میری جب پہلی نظر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پڑی تو بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا، ما ھذا بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ چہرہ مبارک کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ جھوٹا آدمی نہیں ہو سکتا، یہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں تو یہ نبی ہے، اور واقعی اسلام قبول کر لیا۔ اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میں نے زبان مبارک سے جو سب سے پہلے کلمات سنے وہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے
افشوا السلام، اپنے مابین سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، مسکینوں فقیروں محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کو رشتے جوڑ کے رکھو، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور نماز پڑھو اس وقت جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، تہجد کی نماز پڑھو، تدخل الجنت بسلام، تو آپ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے جو کلمات پہلے سنے وہ یہ تھے، اور جب ان کی پہلی نظر پڑی تو سیدھی دل میں اتر گئی، کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ آدمی جھوٹ کہہ رہا ہو کہ میں نبی ہوں۔ لیکن اتفاق ایسا ہے کہ انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ چاہے آسمان پہ سورج چمک رہا ہو انہیں نظر نہیں آتا۔ ایسے لوگ ہیں یا نہیں؟ اللہ نے مت ماری ہوئی ہے، شیطان اتنا دماغ میں گھسا ہوا ہے کہ وہ کچھ سمجھنے ہی نہیں دیتا۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے جتنے انبیاء آئے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی یہ دعوت دیتا آیا، لیکن کیا پوری بنی نوع انسان مان گئی کہ اللہ واقعی ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ شرک کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پر غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے۔ شرک کے مظاہر آپ کو اس خلیج کو چھوڑ دیجئے، 6 ملک جو ہیں GCC کے، ان کو چھوڑ دیجئے، ہر ملک میں آپ کو محلے محلے میں، گلی گلی میں، گاؤں گاؤں میں، شہر شہر میں غیر اللہ کی عبادت ہوتی نظر آئے گی۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ اس قسم کے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے بہترین انتظام فرمایا کہ میں نبی بھیجوں تو ساتھ ہی ان نبیوں کی نبوت کو صادق اور سچا ماننے کے لیے لوگوں کو آسانی ہو جائے، ان کو کچھ معجزات بھی دے۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو معجزات سے نوازا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من الانبیاء نبی الا اوتی ما مثلہ آمن علیہ بشر، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جسے اللہ نے معجزات سے نہ نوازا ہو، جنہیں دیکھ دیکھ کر اور سن سن کر بشر مسلمان ہوتے رہے۔ مسلمان بشر دیکھیں کہ صرف نظر پڑی مسلمان ہو گئے۔ یہ ہیں قلب سلیم والے مسلمان، یہ ہیں کہ ابھی اسلام لائے بھی نہیں لیکن اللہ رب العزت نے نظر دے رکھی ہے پہچاننے والی۔ ہم ملاوٹ والی اور خالص چیز کو پہچاننے میں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، حق اور باطل کو پہچان کے ہمیں کوئی نظر نہیں، بلکہ ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی کہ سچ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اگر کسی کو اللہ صحیح معنوں میں فراست، فہم، صحیح عقل سلیم عطا کر دے تو وہی کافی ہے کہ آپ کے سامنے ایک آدمی کہہ رہا ہے میں نبی ہوں، مان لو۔ لیکن جو شیطان اپنا کام کر رہا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اثر کو کم کرنے کے لیے انبیاء کو معجزات دیے، اور کوئی ایک نبی کو ایک معجزہ نہیں دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کو 1400 معجزات عطا کیے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ گنتی کرنا ممکن نہیں، لیکن جن کی گنتی کی جا چکی ہے وہ 1400 معجزہ ہے، اور ان میں سے موٹے موٹے معجزات کا تذکرہ کریں تو اب 1400 تو میرا خیال ہے نام بھی لوں گا تو ٹائم ختم ہو جائے گا۔ 1400، اور یہی معاملہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں بلکہ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوا۔ اس موضوع پر بعض اہل علم نے بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کہا کہ 1400 معجزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، موٹی 2 جلدوں میں انہوں نے وہ معجزات جمع کیے، اور کتاب کا نام ہے دلائل النبوہ، نبوت کی نشانیاں، نبوت کے دلائل یعنی معجزات۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کی دلائل النبوہ 7 جلدوں میں ہے، تفصیل کے ساتھ انہوں نے معجزات کا تذکرہ کیا۔ شیخ الازہر عبدالحیم محمود ہیں، انہوں نے دلائل النبوہ لکھی۔ ایک شیخ الامام المستغفری ہیں، 2 جلدوں میں انہوں نے لکھی۔ ابو القاسم اصبہانی، علامات النبوہ بوسیری، عبد الملک کلیب الفریابی، دلائل النبوہ، اثبات النبوہ، ابو الحسن الیزیدی الحسنی، بہت بڑے امام ہیں، اور نام دیکھیں، اپنے اپنے تعلق کی بات ہے نا۔ آج یزید کا نام سننے کو بعض لوگ تیار نہیں، اور انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے الیزیدی الحسنی، ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، اور یزیدی یعنی آگے آ کے انہوں نے اپنی نسبت یزید کی طرف بھی کی۔ اور علامت النبوہ امام قرطبی، جن کی تفسیر بڑی مشہور ہے، یہ 10-11 لوگ وہ ہیں جنہوں نے دلائل النبوہ، علامات النبوہ یا معجزات نبوی کے نام سے کتابیں لکھی، اور کم و بیش 1500 معجزات کو جمع کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اتنے معجزات میں سے سب کا بیان کرنا تو ممکن نہیں، لیکن چھوٹا سا اشارہ پہلے انبیاء کے معجزات کی طرف بھی کر دیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں تو معلومات ہوں گی نا، آپ کے مدائن صالح اس وقت سعودی عرب میں ہے۔ مدائن صالح مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے راستے میں العلا ڈسٹرکٹ، محافظت العلا، وہاں ہے مدائن صالح۔ میں بہت دفعہ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ پتھر کے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے ان کے اندر مکان بنائے گئے۔ ان حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا اونٹنی کا۔ کہنے لگی قوم، کہنے لگی ہم ایمان تب لائیں گے کہ تم نبی ہو۔ یہ پہاڑ ہم دیکھ رہے ہیں، بلند و بالا پہاڑ، اس پہاڑ سے چلتی ہوئی زندہ اونٹنی باہر نکلا، اور اللہ رب العزت نے کر دکھایا، زندہ اونٹنی نکل آئی۔ 30ویں سپارے میں اس کا باقاعدہ ذکر موجود ہے، فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ ان بدبختوں نے اس اونٹنی کی کھونچیں کاٹ دی، اسے قتل کر دیا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے کہنے پر حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کو سچا ثابت کرنے کے لیے پہاڑ سے اونٹنی نکال دی۔ لیکن جو نہ ماننے پہ آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تو پھر بہت ہی بڑا ہے، ایک ہی معجزہ۔ مکہ والے کہنے لگے کہ تم کہتے ہو میں نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہوں، اگر سچے ہو تو یہ چاند جو اس وقت آسمان پر ہے، یہ 2 ٹکڑے ہو کے ہم دیکھیں، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے اور یہ جا رہا ہے، ہم مان لیں گے کہ تم نبی ہو۔ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، بہت دفعہ سنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سچا ثابت منوانے کے لیے ان کے سامنے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس کے اس طرف سے اور ایک اس طرف سے گزر گیا، آگے جا کے تو ملنا ہی تھا نا۔
ایک مرتبہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، مکہ والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور آپ کے علم میں ہوگی بات کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، یہ ہندوستان میں بھی دیکھا گیا، صرف تھوڑی سی جگہ نہیں کہ مکہ والوں نے دیکھا اور بس۔ اس کی باقاعدہ بعد میں گواہی ملی، کسی آدمی نے یہ بتایا کہ میں نے خود چاند کو 2 ٹکڑے ہوئے دیکھا۔ اللہ رب العزت نے اتنی عظیم، آپ اندازہ کریں کہ چاند پہاڑ سے اونٹنی نکلی، بہت بڑی بات، لیکن چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں اور دونوں الگ الگ چلتے ہوئے کچھ مسافت طے کریں، کتنا بڑا معجزہ ہے۔ مکہ والے مسلمان ہو گئے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اونٹنی دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئی بلکہ اونٹنی کو قتل کر دیا، یہ مکہ والے کہنے لگے دیکھو کتنا بڑا جادوگر ہے، چاند کو بھی 2 ٹکڑے کر دیا۔ جب اللہ رب العزت اتنے بڑے بڑے معجزات دکھاتا ہے اور قوم کے اندر ایک جو آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے کے وقت سے ایک طاقت کام کرتی آ رہی ہے، وہ بھی تو ظاہر ہے کہ قسمیں کھا کے آیا نا، اللہ کے سامنے اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھائی کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور وہ بہکاتا چلا آ رہا ہے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کر بھیجا، لوگوں نے انکار کیا، نمرود نے آگ کا بہت بڑا آلاؤ جلایا، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا، ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ معجزہ تھا یا نہیں؟ اتنے بڑے بڑے معجزات، لیکن قومیں، ایک جملہ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ماننے پہ آئیں تو پتھر کا اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا بت کھڑا کر کے اسے خدا مان لیں، ماننے پہ آئیں تو مٹی اور پتھر کے ٹکڑے کو خدا مان لیں، اور نہ ماننے پہ آئیں تو اس قسم کے انبیاء کی نبوت، اللہ کی خدائی کو نہ مانے۔ انسان بڑا عجیب فطرت کا مالک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت سارے معجزات سے نوازا، ان میں سے بعض معجزات کا ذکر تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمل، ان دونوں میں اللہ رب العزت نے، اور سورہ اعراف میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 بین اور واضح آیات و معجزات عطا کیے تاکہ شاید انہیں دیکھ کر لوگ مان جائیں، لیکن انہیں دیکھ کر بھی وہ کیا مانے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 میں اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ان پر ٹڈی، جراد، ٹڈی دل، یہ چھوٹا سا ایک معروف ہے نا، مکڑی بھی کہتے ہیں لیکن مکڑی اصل میں جالے والی ہوتی ہے، ٹڈی جو فصلیں کھا جاتی ہیں، ٹڈی بیجی، ان کی فصلیں کپڑے تک کھا گئی۔ والقمل، اور جوئیں، اور جوئیں ہمارے یہاں جو جوئیں معروف ہے نا، چھوٹی چھوٹی بالوں میں آ جاتی ہیں، مفسرین نے لکھا کہ ان کی جوئیں ایسی تھی کہ جس کو جوئیں پڑتی وہ آہستہ آہستہ اس کو کھا جاتی، جانوروں کو کھا گئیں، انسانوں کو کھا گئیں، ہلاک کر گئیں۔ والضفادع، اور مینڈک، یہ برتن کھولتے ہیں پانی پینے کے لیے، اندر مینڈک ہے، گھڑے سے ڈھکن اٹھایا، اندر مینڈک ہے، پانی پئیں گے؟ اندر مینڈک ابل رہے ہیں، پانی کون پیے گا؟
اور جب بھی کبھی اللہ رب العزت نے انہیں پکڑا فوراً بھاگے، اے موسیٰ اللہ رب العزت سے کہو ہم مسلمان ہوئے، ہم مان گئے، ہم قبول کر گئے، یہ عذاب ہم سے ٹال دے۔ اللہ رب العزت عذاب ٹال دیتا اور پھر یہ وہی کے وہی۔ کتے کی دم کہتے ہیں نا، 100 سال بھی نلی میں ڈالے رکھو تو وہ سیدھی نہیں ہوتی، جب بھی نکالو گے وہ ویسی ہی، چونکہ ان کی فطرت بن چکی ہے۔ وَالدَّمْ 5واں معجزہ سورہ اعراف میں بیان کیا گیا کہ ان پر ایک عذاب یہ بھیجا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے طور پر دیا گیا کہ وہ ان کے دریا، ان کی نہریں، ان کے تالاب، ان کے کنویں، ان کے جہاں جہاں پانی، حتیٰ کہ برتنوں کے میں اندر جو پانی رکھا ہوا تھا پانی پینے کے لیے وہ انڈیلتے تو وہ خون آ رہا ہے، پانی نہیں ہے، ہر چیز کو خون کر دیا۔ اے موسیٰ اللہ سے کہو ہمیں معاف کر دے، اللہ رب العزت معاف کر دیتے اور پھر یہ وہیں کے وہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو 9 آیات دی، ان 9 آیات میں سے 5 یہ ہیں اور 6 ہے عصا موسیٰ، تو معروف ہے نا عصا موسیٰ، ڈنڈا موسیٰ علیہ السلام کا، ڈنڈا مارا دریا میں راستہ بن گیا۔ اور ڈنڈے کی بہت ساری قسمیں، انہوں نے خود اپنی تعریفیں، ڈنڈے کی کیا کیا فائدے اور تعریفیں ہیں وہ خود موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں اور وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ید موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ، فرمایا اللہ رب العزت نے اپنا ہاتھ اپنی جیب میں گریبان میں داخل کرو، تخرج بیضاء من غیر سوء، تو وہ سفید چمکتا ہوا، یعنی ایسا سادہ ہاتھ آدمی کپڑے میں داخل کرے اور باہر نکالے اور وہ چمک رہا ہو، یہ ید بیضاء۔ ایک شاعر نے بھی کہا نا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید موسیٰ بیضاء داری، آنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری۔ اے میرے نبی، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو چمکایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام بیمار کو تندرست کر دیتے تھے۔ ید موسیٰ بیضاء داری، آنچ خوبہ ہما دارند۔ اب کہا مختصر یہ کہ جتنی خوبیاں سارے انبیاء کو اللہ نے دی، آپ اکیلے کو عطا کر۔ حسن یوسف ہے تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے ان پر بہت سارے قحط سالی ہو گئی، بھوکوں مرنے لگے اور پھلوں کی کمی۔ اللہ رب العزت نے ویسے بھی فرمایا نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون۔ انہیں اس طرح کی مختلف انہیں سزائیں دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے معجزات عطا کیے گئے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام باپ بیٹے کے لیے لوہے کو نرم کیا گیا، النا لہ الحدید۔ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ ہم نے ان کے لیے انہیں لوہے کی صنعت سکھلائی، لوہے کا کام کرنا، لوہے کی چیزیں بنانا، اور لوہا ان کے لیے موم کی طرح نرم کر دیا۔ وہ جب موڑیں گے لوہے کو تو موم کی طرح نرم ہے، جب کوئی چیز بنا کے رکھیں گے تو وہ لوہے کی ہے۔ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ آسانی کر دی، اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یہ معجزہ دیا کہ وہ اگر کوئی کوڑی ہوتا، سارا جسم زخموں سے گل چکا ہے، ہاتھ پھیرتے وہ آدمی تندرست ہوتا۔ اگر کوئی برس والا ہوتا، یہ جو سفید سفید داغ آ جاتے ہیں، صرف اس سفید داغوں پہ ہاتھ لگا دیتے، اللہ کے فضل سے وہ تندرست ہو جاتا۔ اور ایک یہ کہ اللہ کے حکم سے وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔
یحیی الموت باذن اللہ۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک ویڈیو سنی، مولانا بڑے مشہور مولانا ہیں، لیکن جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے نا کہ شیطان جب دماغ میں گھس جائے تو وہ کچھ سمجھنے نہیں دیتا۔ کل یا پرسوں ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا، اس میں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اے ہمارے پیر شیخ عبد القادر جیلانی، ہمارے پیر انسانوں کے پیر، ہمارے پیر حیوانوں کے پیر، ہمارے پیر فرشتوں کے پیر، نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں فرشتوں کے بھی پیر۔ اور یہ جس مولوی کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، اللہ رب العزت نے جن انبیاء کرام کو معجزے دیے ہیں وہ ثابت ہوئے، طے ہوئے، دیکھے گئے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ وہ مردے کو کہتے قم باذن اللہ، تو وہ کھڑے ہو جاتے، مردہ کھڑا ہو جاتا۔ مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، بڑے زور شور سے کہتے ہیں عیسائی اور مسلمان مولوی کا آپس میں مکالمہ ہو گیا، مناظرہ ہو گیا۔ اس نے کہا ہمیں اللہ نے وہ نبی دیا کہ وہ مردے کو کہتا قم باذن اللہ تو مردہ کھڑا ہو جاتا۔ ہمارا مولوی کہتا ہے چھوڑو، تمہارا تو وہ نبی تھا، ہمارے سرکار نبی بھی نہیں ہیں، ہماری سرکار نبی بھی نہیں اور قم باذن اللہ بھی نہیں۔ ہمارے سرکار نے مرغی کی ہڈیاں منگوائیں، کہا کسی نے مرغی ذبح کی ہیں وہ ہڈیاں لے کے آؤ، ہڈیاں لا کے پاس رکھیں، ہڈیوں کی طرف نگاہ دوڑائی اور کہا قم باذنی، میرے حکم سے اٹھ جاؤ، مرغی اٹھ کے بعد۔ شیطان کھیل رہا ہے یا نہیں دماغوں میں؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے فضائل بیان کر۔ شیخ عبد القادر عظیم انسان ہے، لیکن اتنے جھوٹ بکنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اپنی قبریں کالی کر رہے ہیں اور اس قسم کے فضائل اور حکایات بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو معجزات عطا کیے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے ان میں سے ایک عظیم معجزہ ہے قرآن کریم، جس کو معجزہ خالدہ کہا گیا، ہمیشہ رہنے والا۔ یہ قرآن کریم قیامت تک رہے گا نا، اور اسے کوئی مٹا بھی نہیں سکتا۔ یہ وہ معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ اب اللہ رب العزت جس کتاب کی حفاظت اپنے ذمہ لے لے، اسے کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ امریکہ والوں نے سنا ہے کہ کچھ کیا ہے، کیا کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے چیلنج کیا، اس قرآن جیسا کوئی قرآن لے آئے، نہیں لا سکتے۔ پھر کہا کہ اس قرآن کی 10 صورتوں جیسی کوئی 10 صورتیں ہی لے آئے، نہیں لے آ سکتے۔ اور کہا کہ اس قرآن کی ایک صورت جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آئے، نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ تم سارے مل کر بھی کوشش کرو تو قرآن کریم کی کسی آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امریکہ نے ایک عجیب قسم کی کتاب جو ہے وہ دنیا میں اتاری ہے، کوشش کریں جو ہر وقت نیٹ میں گھسے رہتے ہیں کہیں اس کتاب میں نہ پھنس جانا۔ انہوں نے قرآن کریم، انجیل اور پتہ نہیں تورات کہاں کہاں سے چیزیں اکٹھی کر کے ایک نئی چیز بنائی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو معجزہ دیا ہے اس کو وہ چاہے کتنی کوشش کریں، مرزائیوں نے کوشش کی قرآن کریم کو بدلنے کی، نہیں بدل پائے، قرآن کریم کو نہیں بدل پائے۔ قرآن کریم کے تحریف کی کوششیں کی گئیں اہل سنت علماء نے بھی کی، لیکن نہیں کر پائے، نہ آیتیں بدل پائے، نہ ان کا ترجمہ ہی آسانی کے ساتھ بدل پائے۔ کوششیں کی گئی
لیکن اللہ رب العزت نے دنیا میں اتنے حافظ قرآن رکھے ہیں۔ اس معجزے کا ایک کمال یہ ہے کہ قرآن کریم 114 صورتیں، 30 سپارے، 114 صورتیں، 6600 اور کچھ آیات۔ یہ واحد قرآن کریم وہ آیت ہے جسے الف سے لے کر یا تک، 1 نہیں، 2، 10، 20 نہیں، 100، 1000 نہیں، دنیا میں اس وقت لاکھوں حفاظ قرآن ہیں، لاکھوں لوگ ہیں جنہیں الف سے یا تک پورا قرآن کریم یاد ہے، حفظ ہے۔ اور یہ اعجاز ہے قرآن کریم کا، اور یہ مسلمانوں کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے۔ پہلی کتابوں میں سے کوئی کتاب اس طرح کسی نے حفظ کبھی نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی تورات کا حافظ، فلاں آدمی انجیل، وہ عالم، تورات کا عالم، انجیل کا عالم، فلاں کا عالم، لیکن حافظ قرآن ایک ایک حرف تک اسے یاد ہو، یہ پہلی کتابوں کی بجائے اللہ نے خاص قرآن کریم کو دیا۔ اور اللہ نے لوگوں کے دلوں میں شوق بھی بہت رکھا ہوا ہے، بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو قرآن کریم حفظ کرانے کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں الحمدللہ بے شمار قرآن کا حافظ ہے۔ اب اگر یہ کتابوں کو چھاپیں گے اپنی طرف سے، اس میں غلطیاں کریں گے، اس میں تحریف کریں گے، تو کیا مسلمانوں کے سینوں سے بھی وہ نکال لیں گے؟ قرآن کریم سینوں میں ضبط ہے، محفوظ ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی، اور یہ اللہ کی طرف سے قرآن کے لیے خاص۔ اور کچھ علاقے، کچھ شہر ایسے ہیں، مصر کے اندر ایک شہر ہے جسے قرآنک ولیج کہا گیا۔ قرآنک ولیج کیا معنی بنتا ہے اس کا؟ انگلش تو آپ جانتے ہیں کہ سارے۔ قرآنک ولیج یعنی قرآن کا شہر، قرآن کا گاؤں۔ اور کہا گیا، بتایا گیا کہ اس شہر میں کوئی شخص یا کوئی گھر ایسا نہیں کہ وہ عاقل بالغ ہو، یعنی 15 سال سے بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، وہ حافظ قرآن نہ ہو۔ سارے کے سارے لوگ حافظ قرآن۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم ہمارے لیے وہ عظیم معجزہ بھیجا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کے طور پر۔ قرآن کریم کو پڑھ کے، سمجھ کے، ہمارے لوگ پڑھ کے سمجھ کے بھی مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو کر بھی مسلمان نہیں ہوتے۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، بچپن سے کچی روٹی، پکی روٹی، اور پھر ایمان کی صفتیں یاد کرا کے قرآن پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، ساری عمر قرآن پڑھتے رہتے ہیں، پھر بھی مسلمان نہیں ہوتے، مشرک کے مشرک رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اتنا اثر رکھا ہوا ہے۔ ایک واقعہ آپ نے جمعہ میں سنا، یورپی علاقے کا آدمی ہے، اور اس نے سورۃ تبت یدا ابی لہب مرتبہ پڑھی۔ قرآن کریم پڑھتے ہیں لوگ یورپ میں، عیسائی پڑھتے ہیں، یہودی پڑھتے ہیں، کافر پڑھتے ہیں، مسلمان پڑھتے ہیں، لیکن تھوڑے سے مسلمان پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم ہم صرف تلاوت کرتے ہیں۔ کافر ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ ابو لہب کون ہے جس کے بارے میں کہا گیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ کہتا ہے یہ کون ہے؟ کسی نے بتایا، کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، اور یہ وامرأتہ کہا اس کی بیوی ہے، ام جمیل۔ وہ کہتا ہے کہ اس آیت کے، اس سورت کے نازل ہونے کے بعد کب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے؟ اور وہ شخص بتایا گیا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی مردار ہوا، جو اس کے ساتھ حال ہوا اس کی بیوی کا ہوا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نازل ہونے کے کئی سال بعد تک زندہ رہے۔ صرف اس بات کو پڑھ کر، اتنی معلومات حاصل کر کے وہ شخص مسلمان ہو گیا۔
اس نے کہا کہ سورت نازل ہو گئی، اللہ نے کہا کہ یہ آدمی جہنم جائے گا، اس کی بیوی بھی جہنم جائے گی۔ اگر یہ قرآن اور یہ شخص سچا نہ ہوتا تو وہ کہتا کہ میں ثابت کر دیتا ہوں، تم کہہ رہے ہو جہنم جاؤ گے، میں مسلمان ہو جاتا ہوں، مومن ہو جاتا ہوں، اس نبی کو مان لیتا ہوں، یہ آیت بھی غلط ہو جائے گی اور میں بھی جہنم سے بچ جاؤں گا۔ ممکن تھا یا نہیں؟ اس نے کہا قرآن آ گیا، الفاظ آ گئے، یہ شخص نہ ظاہری مسلمان ہوا نہ باطنی، یہ منافق تک بھی نہیں ہوا۔ کچھ لوگ وہ تھے نا جو منافق ہو گئے، زبان سے کہا لیکن اندر سے مسلمان نہ ہوئے۔ یہ ابو لہب وہ شخص تھا کہ یہ نہ اندر سے مسلمان ہوا نہ باہر سے، نہ ظاہر نہ باطن، آخر عمر تک پکا کافر رہا اور جہنم رسید ہوا۔ کہتا ہے یہ کتاب بھی عام نہیں ہو سکتی اور یہ شخص بھی عام نہیں ہو سکتا، مسلمان ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اتنا اثر رکھا ہوا ہے قرآن کریم میں۔ ایک آدمی نے واقعہ بیان کیا ابھی حال ہی میں کہ یورپ میں وہ کہیں گانے سننے کا بڑا شوقین تھا، مختلف قسم کی کیسٹیں وغیرہ وہ لگاتا رہتا ہے۔ اس نے گانے لگائے، کوئی اتفاق ایسا ہوا کہ اس کے پاس کوئی ایک کیسٹ تھی جس میں تلاوت قرآن تھی۔ اب ظاہر ہے کہ کیسٹ لگائی، وہ تلاوت شروع ہو گئی، تھوڑی سی تلاوت وہاں کھڑی کسی عورت نے سنی، یہ کافر ہے، یورپ کے علاقے میں کوئی کافر عورت، اور یہ عورت وہیں اس سے کوئی گانا ہی، گانے کی کیسٹ یا ویڈیو آڈیو، آج کل تو کوئی ضرورتیں نہیں رہی، آج کل تو ہر چیز جیب سے نکل آتی ہے، تھوڑا پہلے دکانوں میں جانا پڑتا تھا۔ وہ گانے کی کیسٹ لینے گئی ہوئی ہے، یہ چھوٹی سی کوئی آیت قرآن کریم کی سنی تو وہ اتنی نہال ہوئی ان کلمات پر، وہ کہتی ہیں کہ مجھے وہ دو جو تمہارے پاس ہے۔ وہ گانے نکال کے دے رہا جو وہ سنا کرتی تھی، مومن یہ سنو، نہیں مجھے وہ چاہیے جو میں نے اندر آپ داخل ہوتے ہوئے، وہ کہیں خود اس نے سن رہا تھا۔ بالآخر اس عورت نے کوشش کر کے وہ کیسٹ لے لی جس میں قرآن کریم کی تلاوت تھی، اور قرآن کریم کی تلاوت سنی اور مسلمان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ یہ کلام میں نے دنیا بھر کے گانے سن لیے ہیں، مجھے کسی گانے میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا اس کیسٹ میں آیا ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں بھی اتنا ہی مزہ آتا ہے قرآن کریم؟ پڑھیں گے تو مزہ آئے گا نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تلاوت کریں گے تو مزہ آئے گا۔ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے قرآن کریم کا پڑھنے۔ اس وقت قرآن کریم جتنا زور شور کے ساتھ امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں پڑھا جا رہا ہے، میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں اتنا نہیں پڑھا جاتا۔ ہمارے یہاں تلاوت ہوتی ہے، ہمارے یہاں یہ ذہن میں کلمے دو رکھیں، ہمارے یہاں تلاوت ہوتی ہے صحیح، لیکن یورپ میں قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ لوگ تلاوت نہیں کرتے، وہ سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اس قرآن کریم میں کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ وہ عظیم معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، قیامت تک لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا رہے گا، قیامت تک لوگ اس کو پڑھتے، سیکھتے، سمجھتے اور اس پر عمل کرتے رہیں گے، اور اس میں دنیا کی کوئی طاقت تبدیلی نہیں کر سکتی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ ذِكْرٌ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے، اور اللہ رب العزت اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے ہیں ان میں سے زندہ جاوید معجزہ قرآن کریم، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا بہت بڑا معجزہ، اور ایک عظیم معجزہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہوش و حواس میں روحانی اور جسمانی مجموعے کے ساتھ تھوڑے سے وقت میں مکہ سے لے کے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے لے کے 7 آسمانوں کے اوپر تک پہنچایا، سدرۃ المنتہا تک لے۔ معجزہ ہے یا نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے ہم کلامی فرمائی۔ موسیٰ کلیم اللہ مشہور ہے نا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے کلام کیا، لیکن کہاں کیا؟
پہاڑ پر طور پر، مشہور ہے نا کوہ طور، بہت بڑی عظمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک جگہ منگوا کر وہاں بات کی، شرف ہم کلامی سے اللہ نے نوازا، لیکن زمین پر ہی رہے۔ اور جب ہمارے نبی کی باری آئی، وہ تو کہتا ہے کہ وہ تمہارا نبی تھا، ہماری سرکار، تمہارے نبی نے کم باذن اللہ کہا، ہماری سرکار نے کم باذنی کہا۔ سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کی عقل کو ہو کیا گیا ہے، اتنی عجیب عجیب قسم کی باتیں۔ صحیح بات ہے کہ پورا مولوی، بلکہ اگر کہیں تو شاید وہی مولوی لگتے ہیں، عام لوگ تو مولوی نظر جو وہی مولوی لگتے ہیں اصلی قسم کے، پورا بھیس مولویوں والا، اور باتیں ساری کی ساری خرافات پر مبنی اور جھوٹ، سچ نام کی شاید ان کے پاس کچھ شے ہے ہی نہیں، دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں، دنیا کو بہکا رہے ہیں۔ ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے اسراء و معراج کا معجزہ دیا، موسیٰ علیہ السلام سے بات کی آسمان کی بجائے زمین پر، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر سے کہا کہ پہاڑ پہ آ جاؤ، واقعہ تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے وہ انتظامات کیے، انسانی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی، حتیٰ کہ مکہ والوں نے انکار کر دیا نا معجزات کا، اس معجزے کا انکار کرنے کہ ممکن ہی نہیں، ہم مہینہ بھر سفر کر کے شام جاتے آتے ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ میں راتوں رات شام بھی گیا، آسمانوں پر بھی گیا، واپس بھی آ گیا۔ لیکن عقل سلیم جس وقت وہاں بھی کام کر رہی تھی تو وہاں بھی ایسے لوگ موجود تھے یا نہیں؟ انہیں باقاعدہ امتحان بھی لے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ہمیں بتاؤ کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں۔ میں کئی مرتبہ پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ آج آپ میں سے سب سے کسی سے بھی پوچھ لیں اس مسجد کی کھڑکیاں کتنی ہیں، کوئی نہیں بتا سکے گا، یا کوئی ہے تو مجھے ابھی بتا دیں کھڑکیاں کتنی۔ دروازے تو آپ بتا دیں گے، موٹی موٹی بات ہے، بلکہ دروازوں میں ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے، کیونکہ بعض انڈر گراؤنڈ دروازے بھی ہوتے ہیں، لیکن کھڑکیاں کہاں کہ بتاؤ دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَجَلَ اللَّهُ لِي، اللہ نے میرے سامنے مسجد اقصیٰ کھول کے رکھ دی، جلا، میرے سامنے اللہ نے مسجد اقصیٰ کا نقشہ کھینچ دیا۔ میرے نبی دیکھتے جاؤ، ان کے سوالوں کے جواب دیتے جاؤ، دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں۔ پھر بھی نہیں مانے، کہتے ہمیں ہو نہیں سکتا کہ اتنا لمبا سفر ہم اتنا عرصہ لگائیں اور تم کہو کہ میں راتوں رات ہو کے بھی آ گیا۔ بعض نشانیاں پوچھیں، وہ نشانیاں ملیں، راستے کے قافلے کا پوچھا، وہ بھی پتہ چلا۔ اللہ رب العزت نے کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ آسمانوں کا سفر، ایک آسمان پہ دوسرے آسمان پہ، آج کل بھی لوگ جا رہے ہیں نا جہازوں پہ بیٹھ کے آسمانوں پہ، لیکن وہ بھی کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ جتنا بھی چاہیں جھوٹ بولتے چلے جائیں، لیکن آج تک کسی نے کہا کہ میں سدرۃ المنتہا سے بھی ہو کے آیا، ہمارا جہاز وہاں بھی گیا ہے۔ ادھر ادھر سے فوٹو کھینچ کے لیا، کہا ہم مریخ پر تھے، ہم فام پر تھے، ہم 7ویں آسمان پہ، 4تھے آسمان پہ۔ جھوٹ کا کوئی پاؤں تو ہوتا نہیں۔ اللہ رب العزت نے بغیر کسی سواری کے آسمانوں کی سیر کروائی، بغیر کسی سواری کے۔ براق کا ذکر ملتا ہے صحیح احادیث میں، لیکن وہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ مسجد حرام مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصیٰ شام تک براق، اور اس کے آگے براق کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو ایک دو نہیں بے شمار معجزوں سے نوازا ہوا ہے، اور یہ بات اگر تھوڑی سی بھی تفصیل سے کی جائے تو بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہمارے یہاں ایک
سیرت نگاری موضوع ہے نا، سیرت نگاری یا تاریخ نگاری، تاریخ دان ہیں، تاریخ ساز ہیں، مورخین ہیں، سیرت نگار ہیں، وہ جب بھی کسی حاکم کی، کسی فلاں کی سیرت شروع کرتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کہا کہ وہ جس ماحول میں پیدا ہوا تھا اس وقت فلاں کی حکومت تھی، فلاں کا یہ تھا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو شروع کریں تو وہ بات کہاں تک جاتی ہے؟ ابھی اللہ رب العزت نے دنیا بنائی بھی نہیں تب سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں 2 معاہدوں کا ذکر ہے، بڑا موٹے موٹے 2 معاہدے۔ ایک ہے معاہدہ جسے کہتے ہیں عہد الست، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ معروف ہے نا یہ۔ آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو کھڑا کر دیا اور کہا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا ہاں، آپ ہمارے رب ہے، اب مانتے ہیں یا نہیں؟ یہ بات کی بات۔ اور ایک ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، میثاق انبیاء، عہد الست، اور دوسرا میثاق انبیاء، دونوں ہی اصلاً معاہدے ہیں۔ دوسرے معاہدے میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے یہ معاہدہ لیا، عہد لیا کہ تمہاری کسی کی بھی نبوت کے دوران میرا نبی آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگا۔ اور یہ نبی کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں سے سیرت شروع ہوئی؟ ابھی دنیا بھی نہیں بنی، یا یوں کہیں کہ ابھی دنیا میں کوئی انسان آیا نہیں، اور ہمارے نبی کی سیرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے تب سے انبیاء سے یہ باقاعدہ ایک عہد لے رکھا ہے، اور پھر مختلف انبیاء اپنے اپنے وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اب کچھ لوگوں سے پوچھیں کہ یہ کب کی بات ہے؟ 6000 سال پہلے، 5000 سال پہلے۔ پچھلے دنوں ایک میں سن رہا تھا، کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس فلاں کوئی نام لیا، جیسے کہ ڈائناسور کا نام لیتے ہیں، دنیا میں کبھی آیا بھی تھا یا نہیں؟ کہیں گے اتنے کروڑ سال پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے پیچھے جائیے آدم علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام تک جائیں تو بنی آدم تو وہیں سے شروع ہے نا۔ اب کروڑوں سال کہاں سے لائیں گے؟ یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ گنتی کرتے ہیں تو پھر عجیب قسم کی کرتے ہیں، کیلکولیشن بھی صحیح نہیں آتی۔ 5-6 ہزار سال تک پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ کروڑوں والی بات کرتے ہیں، ہزاروں میں رہتے ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی، تو تعمیر مکمل کرنے کے بعد انہوں نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اے اللہ ان مکہ والوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ اب یہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام دیکھیں، اس وقت یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی دعا مانگ کے گئے تھے، دعائے خلیل اور نوید مسیحہ۔ مسیح علیہ السلام باقاعدہ بشارت دے گئے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ ابراہیم خلیل اسماعیل علیہ السلام دعا مانگ کے گئے ہیں کہ یا اللہ مکہ والوں میں رسول بھیج۔ اور یہ چیز جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کہی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہا کہ میں تورات، انجیل جو پہلی تورات ہے، زبور ہے، میں ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، اور ان کا نام احمد ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے یا نہیں؟ 2 نام ہیں جو بڑے مشہور و معروف ہیں، محمد اور احمد۔ صفاتی نام تو بہت سارے ہیں۔ بعض علماء نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے حسنہ گنے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو تھوڑی زیادتی کی، 99 پہ آ کے کھڑے ہو گئے، صفاتی نام گننے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، 99 پہ آ کے رک گئے، جبکہ نہ اللہ رب العزت کے 99 صرف نام ہیں، صرف 99 نہیں، 99 کا ذکر ہے کہ اگر کوئی 99 ناموں کو یاد کر لے تو وہ جنتی ہو جائے گا، لیکن وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف 99 ہیں، 150 200 کے قریب تو نام باقاعدہ ملتے ہیں لکھے ہوئے، ان کا تذکرہ ہم نے اپنی کتاب ذکر الہی دعاؤں کی کتاب ہے، اس میں ایک چیپٹر ہے اسماء حسنہ، اس میں تقریباً 125 نام جو ہیں وہ مذکور ہیں، 99 تو نہ رہے نا، لیکن 99 آتا ہے ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے یاد کر لیے وہ جنتی ہوگی۔ کچھ لوگوں نے اللہ کے 99 نام اور رسول اللہ کے 99 نام اور شیخ عبد القادر جیلانی کے 99 نام، ایک بہاؤالدین چشتی گزرے ہیں ان کے 99 نام، اتنے 99 کر دے کہ نہ اللہ کا کوئی خاصہ نظر آئے نہ رسول اللہ کا خاصہ نظر۔ لیکن یہ صحیح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو گنتے چلے جائیں کوئی شمار ہی نہیں ہے، 99 میں آ کے رک جانا یہ وہ صرف وہ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ رسول کو ایک کر دیں، بلکہ اللہ کو غائب کر دیں۔ ہماری مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ایسی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، شیخ عبد القادر جیلانی کو کہاں پہنچا دیا، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اوپر لے گئے۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنا شروع کریں گے، اللہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے، نعوذ باللہ۔ 99 نہیں، بہت زیادہ صفات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان صفات کا تذکرہ جو ہے وہ بعض اہل علم نے جمع بھی کیا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے لفظ احمد یا آپ کا اسم گرامی احمد ذکر کروایا، قرآن کریم میں یاد موجود ہے، سورۃ الصف آیت نمبر 6۔ اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے بعد ایک نبی آئے گا جن کا اسم گرامی احمد ہوگا، اور واقعی احمد اور محمد دونوں نام قرآن کریم میں بھی آ گئے، یہ احمد ہے اور دوسرا نام محمد الرسول اللہ، سورۃ الفتح، اور ایک پوری سورت کا نام ہی سورۃ محمد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جتنے معجزات عطا کیے ہیں ان کا شمار کرنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ اللہ نے آپ کو دین دیا، اور وہ دین دیا جس دین کے بارے میں کہا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ دین اسلام وہ دین ہے جسے اللہ تمام ادیان پر غالب کرے گا۔ غالب ہو رہا ہے یا نہیں؟ آج دیکھیں کہ آج ہی الحمدللہ ایک آدمی مسلمان ہوا نا، یوگنڈا کا ہے، نہ وہ عربی جانتا ہے، نہ بیچارے کو قرآن معلوم ہے، نہ حدیث معلوم ہے، لیکن اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ لوگ تھوڑا تھوڑا جیسے جیسے سمجھتے ہیں آہستہ آہستہ قریب آتے جاتے ہیں۔ اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہے، ایک وقت آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اسلام ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، وہ گھر سیمنٹ گاڑی کا بنا ہوا ہو یا بالوں کا، جانوروں کی اون اور بالوں کا بنا ہو۔ فی بیت کل بیت مدر، مدر اینٹ کو کہتے ہیں، اینٹ کا بنا ہوا گھر ہو یا اون کا، وبر، فی بیت کل مدر وبر، اون کے بنے ہوئے گھر میں بھی یہ اسلام داخل ہوگا، یعنی کوئی صحراؤں میں رہتا ہے اللہ اس کے ٹینٹ تک بھی اسلام کو پہنچائے گا، اور کوئی گھروں میں رہتا ہے، محلوں میں رہتا ہے، اللہ وہاں بھی پہنچائے گا۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہنچانا ہے، اور آج اسلام آپ کے سامنے غالب ہوتا نظر آ رہا ہے، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس اسلام کو اللہ غالب کرے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ،
یہ قرآن کریم میں 3 جگہ آیا۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 28 میں یہ کلمات ہیں، اور آخر میں ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ اسلام کو غالب کرے گا تمام ادیان پر۔ اور یہی آیت 2 اور جگہ پر بھی ہے، ان میں سے ایک جگہ ہے سورۃ الصف کی آیت نمبر 9، اور دوسری جگہ ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 33۔ ان جگہوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اللہ اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرے گا چاہے مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ 2 جگہ پر، سورہ توبہ میں اور سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں، اور تیسری جگہ سورہ فتح میں فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس بات پر اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، انگلیوں سے پانی جاری ہو جانا، ایک چھوٹے سے برتن سے پورے لشکر کا کھانا کھا لینا، صحیح حدیث میں یہ باتیں موجود ہیں۔ ان کا تذکرہ اگر اللہ نے چاہا تو کسی دوسرے موقع پر انشاءاللہ تفصیل سے کریں گے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اسے اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے۔